الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده من لا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم لكثير في الناس. قال وسيكون في قرون بعدي. رواه الترمذي. باب الاعتصام بالكتاب والسنة مشكاة المصابيح. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. نیک دل حاضرین مجلس، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلی دفعہ استاذ محترم حضرت والا قاری سعید صاحب راندیری دامت برکاتہم العالیہ کی توجہات کی برکت سے بیان کی غرض سے مسجد رشدان میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، لہذا خوشی بھی ہے اور پابندی کا احساس بھی ہے۔ اس وقت ترمذی شریف کی ایک روایت پیش کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حلال کھانا کھائے، من اکل طیبا، جو حلال کھانا کھائے، پاکیزہ روزی کھائے، وعمل فی سنہ، اور جس کا عمل مطابق سنت ہو، وامن الناس بوائقہ، اور جس کی تکلیف سے، جس کی ایذا سے لوگ محفوظ رہے، مامون رہے، دخل الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال پر جنت کے داخلے کی بشارت سنا دی کہ جو حلال کھانے کا اہتمام کرے گا اور مطابق سنت اس کا عمل ہوگا، اور نمبر 3 اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو یہ باتیں بہت زیادہ ہیں، یعنی یہ 3 کام کرنے والے لوگ تو بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، کہ میرے بعد بھی، ہمارے اس زمانے کے بعد بھی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو یہ 3 کام کریں گے۔ اسی لیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لمعات میں لکھا ہے کہ وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معلوم ہوا کہ قیامت تک خیر و بھلائی باقی رہے گی۔ اللہ کے ایسے مقبول محبوب بندے دنیا میں آتے رہیں گے اور قیامت تک یہ 3 کام ہوتے رہیں گے، خیر و بھلائی ہمیشہ باقی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمل ارشاد فرمایا من اکل طیبا، جو حلال روزی کھائے۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ رسولوں سے خطاب ہے کہ پاکیزہ روزی کھائیں اور اعمال صالحہ کریں۔
حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ جب بندہ حلال کھانے کا اہتمام کرتا ہے من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے اس کو اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے۔ اسی لیے پہلے فرمایا کلوا من الطیبات، حلال کھانا کھائیں، اس لیے کہ جو حلال کھانا ہوتا ہے، پاکیزہ کھانا ہوتا ہے، وَعَمَلُوا صَالِحًا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور نمبر 2 پر فرمایا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، اس کا عمل مطابق سنت ہو۔ تحفۃ العلمعی میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں سنت کا لفظ بدعت کا مقابل ہے، یعنی جو دین میں اضافے نہ کرتا ہو بلکہ مطابق سنت جس کا عمل ہو وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور نمبر 3 پہ فرمایا وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَ، جس کی ایذا رسانی سے، جس کی تکلیفوں سے لوگ محفوظ رہے۔ مشکات المصابیح کی ایک بہت ہی بہترین شرح ہے الرفیق الفصیح، اس شرح میں حدیث شریف کے اس جملے کے تحت کیا زبردست بات لکھی ہے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین الناس بوائق، مسلمان محفوظ رہے، یہ نہیں فرمایا بلکہ لوگ محفوظ رہے، اور الناس میں کافر مسلم دونوں داخل ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ نہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے اور نہ اپنی ذات سے کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا ہے، تو انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ 3 کام بہت مشکل ہے، اس لیے کہ جب بندہ دنیا کی رنگ ریلیوں کو دیکھتا ہے اور چونکہ دل دنیا کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے تو وہ حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا۔ آج ایسے عبادت گزار بندے بھی ہوتے ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں، لوگ ان سے دعائیں کرواتے ہیں، بڑے دیندار سمجھے جاتے ہیں، لیکن حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسائل سے واقفیت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہی بندہ دکان کھول سکتا تھا، وہی بندہ بازار میں تجارت کر سکتا تھا جو تجارت کے مسائل سے واقف ہوتا تھا۔ مدارس میں ہدایہ پڑھائی جاتی ہے، 4 حصے ہیں، پہلا حصہ عبادت اور طہارت پر ختم ہو جاتا ہے، باقی 3 حصوں میں معاملات کے مسائل ہیں، اس لیے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے سود جس کو ہم بیاج کہتے ہیں، سودی مسائل کے متعلق سوالات کرنے شروع کیے، اور ایک ہی سوال کو وہ بار بار بدل کر پیش کر رہے تھے کہ علامہ انور شاہ کوئی جائز ہونے کی شکل بیان کر دیں، ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ علامہ کا ایک مقام تھا۔ جب حضرت نے دیکھا کہ یہ تو ایک ہی سوال بار بار بدل کر پیش کر رہے ہیں اور ان کی چاہت یہ ہے کہ حرام چیز حلال ہو جائے، تو حضرت نے فرمایا جس کو جہنم میں جانا ہو وہ جائیں، لیکن مولویوں کی گردن پر پیر رکھ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی چیز بار بار بدل کر پوچھنے سے حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی، جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، اللہ رب العزت جس کو حرام قرار دے وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی چیز ہے من اکل طیبہ، جو پاکیزہ روزی کھائے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو ہانڈی میں ہوتا ہے وہی رکابی میں آتا ہے، جو ہانڈی میں ہوتا ہے وہی رکابی میں آتا ہے۔ اگر بندہ حلال نہیں کھائے گا تو پھر عمل صالح کی بھی توفیق نہیں ملے گی، اس لیے کہ ہانڈی یعنی دل میں تو حرام غذا کے اثرات ہے، تو پھر اعمال صالحات کی توفیق کیسے ملے گی؟ اس لیے تجربے کی بات ہے، جو بندہ حرام کماتا ہے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے 5 طرح کے عذاب میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہو سکے تو آپ اس کو دل کی ڈائری پر لکھیں، کاغذ کی ڈائری پر بھی لکھنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی آج کل گم ہو جاتی ہے، ہو سکے تو دل کی ڈائری پر لکھیں۔ 5 عذاب دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بندہ مبتلا ہو جائے گا، اس پر آئیں گے۔ پہلی چیز دل اس کا مردہ ہو جائے گا، نمبر 2 اعمال صالحہ کی توفیق چھین لی جائے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مسجد میں آنا بھی چاہتا ہوں لیکن آ نہیں پاتا،
مولانا 4 مہینے ہو گئے قرآن نہیں کھول پایا، یہ نہ بول قرآن کھول نہیں پایا۔ کوئی ذات ہے جو قرآن کھولنے نہیں دیتی، یہ نہ بول مسجد میں نہیں آیا، کوئی ذات ہے جو آنے نہیں دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا عذاب، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور چوتھا عذاب، اولاد نافرمان بن جاتی ہے، اس لیے کہ ہمیں نے تو اس کو حرام کھلایا ہے۔ اور 5واں عذاب، چونکہ پوری زندگی اس نے اس بات کی کوشش کی کہ کیسے دنیا بٹوروں، نہ حلال نہ حرام کوئی تمیز نہیں کی، پوری زندگی جیسے اس نے حرام غذا پر گزاری ہے، موت بھی اس کے ویسے ہی آئے گی۔ کلمہ طیبہ کی توفیق چھین لی جائے گی۔ کہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے توفیق مانگتے رہے اور تھوڑا ہوش سنبھال کر جیے۔ یہ 2023 کا زمانہ ہے، 1923 میں جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سودی کاروبار کی جتنی بھی اسکیمیں ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم تمام کو سودی کاروبار سے بچائے اور محنت کر کے خوب حلال کمائیں، خوب حلال کمائیں، محنت کریں۔ ایک دفعہ ایک مسجد کے باہر ایک نوجوان کو دیکھا، ہٹا کٹا نوجوان ہے، 20-25 سال کی عمر رہی ہوگی اور وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس قدر مجھے غیرت آئی، اتنا افسوس ہوا کہ اللہ رب العزت نے بھری جوانی دی ہے، بندہ کیا نہیں کر سکتا، وہ بھی بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کو سمجھایا جائے، اس لیے خوب حلال کمائیں، خوب محنت کریں اور جتنا کمائیں اس سے زیادہ جمائیں تاکہ ہماری اولاد کسی کی محتاج نہ رہے۔ اور دوسری چیز فرمائی، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، جس کا عمل مطابق سنت ہو، اس کا عمل مطابق سنت ہو۔ صرف دعوے کرنے سے محبت کا ثبوت نہیں ہو جاتا۔ ہم عاشق رسول ہے، ہم عاشق رسول ہے تو دعوے سے کام چل جاتا ہے؟ نہیں، پہلے عمل پیش کرنا پڑتا ہے۔ جتنا بندہ متبع سنت و شریعت ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کا محبوب بندہ ہوگا۔ مدارس میں سنن ابو داؤد پڑھائی جاتی ہے، صحیح ستہ میں اس کا بڑا مقام ہے۔ اس کے مصنف تھے حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، سجستان کے رہنے والے تھے۔ ایک دفعہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، کنارے پر ایک بندے نے چھینک کھا کر کہا الحمدللہ۔ جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ۔ اب حضرت کی کشتی آگے بڑھ گئی، جواب دینا چاہتے تھے، جواب نہ دے پائے۔ یرحمک اللہ کہنا سنت بھی ہے اور ایک مومن بھائی کا حق بھی ہے۔ آپ لوٹ کر آئے، 1 درہم کے عوض ایک چھوٹی کشتی کرایہ پر لی اور وہ جس کشتی پر، جو ہم ناوڑی جس کو کہتے ہیں، اس پر وہ سوار تھے، وہ چھوڑ دی۔ 1 درہم کے عوض ایک چھوٹی کشتی کرایہ پر لی اور دوبارہ اس بندے کے پاس آ کر کہا یرحمک اللہ۔ آپ نے چھینک کھا کر الحمدللہ کہا تھا، میں آپ کو یرحمک اللہ کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اب جب اپنی کشتی پر آئے تو لوگوں نے پوچھا حضرت اتنے پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یرحمک اللہ کہنے کے لیے وہاں تک چلے گئے۔ حضرت نے کہا ممکن ہے یہ بندہ مستجاب الدعوات ہو۔ آج ہماری نظر میں تو کوئی نیک ہی نہیں ہوتا ہے، ہماری نظر میں سبھی برابر ہوتے ہیں۔ کبھی باطن کی دنیا کی طرف بھی نظر کیے؟ ظاہر تو ہمارا بہت صاف ستھرا نظر آتا ہے، باطن کی دنیا کی طرف کبھی جھانک کر بھی دیکھا ہے؟ وہاں کتنے کیل کاٹے ہیں؟ باہر تو بہت عبادت گزار سمجھ میں آتا ہے، نیک دیندار، گھر میں جاتا ہے جیسے کرفیو لگ گیا، بچے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بیوی پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی کامل دینداری ہے؟ پڑوسی بھی پریشان ہیں، ماں باپ بھی مرنے کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی مسلمانی ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے بندہ، حضرت فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ مستجاب الدعوات ہو، وہ میرے حق میں دعا کرے گا، یہدیکم اللہ کہے گا، میرا کام بن جائے گا۔ لکھا ہے جب حضرت رات کو آرام کر رہے تھے، یہ واقعہ گلدستہ احادیث کی پہلی جلد میں بھی ہے اور کتابوں کی درسگاہ میں ایک کتاب ہے اس میں بھی ہے کہ جب رات میں سوئے تھے ساری کشتی والوں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے مبارک ہو ابو داؤد نے 1 درہم کے عوض اللہ سے جنت خرید لی۔ یہ متبع سنت اور شریعت کا مقام ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے۔ اور نمبر 3 پہ فرمایا وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَ، جس کی اِزا رسانی سے لوگ محفوظ رہے۔ انسان ہونا واقعی بڑی کمال کی بات ہے، لیکن انسان کی انسانیت باقی رہے، وہ حیوانیت کی حدیں نہ پار کرے تو وہ صحیح معنوں میں انسان ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات انسان اپنی ذات سے لوگوں کو اتنی تکلیفیں پہنچاتا ہے، اتنی تکلیفیں پہنچاتا ہے کہ جیسے وہ مخلوق کی نظر سے گرتا ہے اللہ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے۔ اور
ستانا، تکلیف پہنچانا صرف مار دینا ہی نہیں ہوتا ہے، صرف مار دینا ہی نہیں ہوتا۔ اب مثلا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، دروازے کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی، یوں پیر نکال کر مسجد میں آیا، اب جتنے بھی آ رہے ہیں سب کو تکلیف پہنچ رہی، یہ بھی تکلیف پہنچانے کی ایک شکل ہے۔ آج کل تو پوری ایک بستی ایک عمارت کی شکل میں آ چکی ہے جی، ایک بلڈنگ بن گئی 20 فلور کی، 20 مالے کی جی، اب ایک 4 فلیٹ کا ایک پورا فلور ہے اور آمنے سامنے ایک مکان ہے۔ اب ہماری چپلیں ساری کے ساری دروازے کے پاس ایک طرف بکھری پڑی ہوتی ہے، اب جس کو اس طرف جانا ہے وہ پریشان ہے، یہ بھی تکلیف پہنچانے کی ایک شکل ہے جی۔ اب استنجے سے فراغت کے لیے گئے، صحیح طور پر پانی نہیں بہایا، آنے والے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ بھی تکلیف پہنچانے کی شکل ہے۔ تو تکلیف پہنچانا صرف مار دینا ہی نہیں ہوتا، تکلیف پہنچانے کی یہ بہت سی شکلیں ہیں۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ پر کوئی میسج وائرل کر دیا، ہماری انگلی کیا ہلی، اس کی دنیا ہل گئی، ہم نے دنیا نہیں ہلائی، ہم نے ہماری قبر کی زندگی خراب کر دی۔ سب ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سخت سردی کے موسم میں اپنے تہجد کے نوافل ادا کر کے چادر کی طرف بڑھے، ابھی فجر کی نماز کے لیے وقت تھا کہ تھوڑا آرام کر لیں، دیکھا ایک بلی سوئی ہوئی ہے، سخت ٹھنڈی تھی تو وہ بلی چادر میں گھس گئی۔ حضرت باقی ٹائم بلی کا انتظار کرتے رہے، اس کو اٹھایا نہیں، اس کو بے آرام کرنا پسند نہیں کیا اپنے آرام کے لیے۔ ہمارے اکابر اس قدر جانوروں کے آرام کا خیال کرتے تھے، آج ہم اپنے ماں باپ کے آرام کا بھی خیال نہیں کرتے، نہ اپنے استاذوں سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، نہ پڑوسی کوئی ہماری ذات سے مامون اور محفوظ ہے، اور جو ہمارا ساتھی ہے زندگی بھر کا ساتھ، جنت میں بھی ساتھ، اس بیوی کو بھی تکلیفیں پہنچا رہا ہے۔ یاد رکھے 2 چیزیں ہیں، جس بندے کے اندر یہ 2 باتیں ہوگی اس کا گھر ضرور اجڑے گا۔ یہ تجربے کی بات ہے، آپ کہیں گے کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں، تجربے کی بات ہے۔ جس بندے کے اندر 2 صفات ہوگی، جو 2 کام کرتا ہوگا اس کا گھر اجڑنے والا ہے۔ نمبر 1، اگر اپنے گھر میں اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پا رہا، لکھ کر رکھنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن سورج کوئی اور پیغام لے کر آئے گا۔ اور نمبر 2، جو شک کرتا ہو، بات میں بیوی پر شک کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے، مار رہا ہے، یہ بھی تکلیف پہنچانے کی شکلیں ہیں۔ ڈرنے کی ضرورت ہے، اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے ہم معاف کرنے والے بنیں، اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے ہم معافی مانگنے والے بنیں۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ ایسا اجر عطا فرمائیں گے جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو متبع سنت و شریعت بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں کامل طور پر مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔